نماز کے اندر بہت ساری ہم غلطیاں کرتے ہیں. پہلی غلطی امام بھی کر سکتا ہے، مقتدی بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے امام جب قرات کرتے ہیں دوران قرات، میں نے پچھلے دنوں درس میں بھی بیان کیا، میں نے کہا جمعے کے آنے والے لوگوں تک بھی یہ مسئلہ پہنچ جائے. بہت ساری غلطیاں، میں نے صرف 2 غلطیاں بتائی. کسی نے پوچھا جائے بتاؤ کیا حال ہے، الحمدللہ، یہ الفاظ ہوتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں جو کہتے ہیں الحمدللہ. اور میں دوسری بات کیا کہتے ہیں، پر میں جب امام، بہت سارے ایسے امام ہیں جب نماز میں قرات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہا ہے نا اس کو ہا پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ہا کو ہا پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، 2 آنکھوں والی ہا بریک ہے. اس کی کتنی بڑی غلطی ہے. آپ غور کریں، آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا قرآن رب نے جس طرح نازل فرمایا اس طرح پڑھنا چاہیے، غلط نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن جو بندہ غلط قرآن پڑھتا ہے، جس کو معانی کا پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا معنی تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جس کا معنی میں فرق نہیں آتا، تبدیل نہیں ہوتا، اگر پڑھ لیا تو اس سے ہماری نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر غلط پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہا ہے نا اسے ہا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے جو بزرگ پڑھے ہوئے وہ الحمدللہ رب العالمین کی رات کر رہے ہوتے ہیں. پتہ کیا ہے اس سے معنی کتنا تبدیل ہوتا ہے؟ اس کی معنی ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے. اس کا معنی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ فرمایا سب کمزوریاں اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین پڑھا، سب کمزوریاں اللہ کے لیے. اس سے معنی تبدیل ہوا، نماز فاسد ہو گئی، ہماری نماز ٹوٹ گئی، ہماری نماز نہیں ہوئی. اور جب تک ہم قرآن یاد نہیں کریں گے، اتنا قرآن یاد کرنا ایسے سمجھ لو واجب ہے، فرض ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. کم از کم 4 چھوٹی صورتیں تو آپ کو یاد ہوں جو امام کو یا کسی اچھے حافظ کو سنائے، فرمائے جو آپ کی غلطیاں نکالو. الحمدللہ اس کی ہر آیات نماز میں پڑھنا واجب ہے. ایک آیات چھوٹ جائے واجب چھوٹ جاتا ہے. دوسری غلطی جو میں بتانے لگا، بہت سارے امام جب قرات کرتے ہیں نا اس ٹائم پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے آگے الف لگا دیتے ہیں. اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جب معنی تبدیل ہوتا ہے بہت سارے لوگ آئین کی جگہ حمزہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں. ایسے میں بتا دوں آئین زبر آ، بہت سارے لوگ آئین زبر آ پڑھتے ہیں، حمزہ لفظ آ. اگر ایک لفظ ہوتا تو پھر لفظ 2 لفظ کیوں نازل کرتا؟ پھر یہ ایک ہی ہوتا. بہت سارے لوگ شین کی جگہ سین، سین کی جگہ شین پڑھتے ہیں. اور یہ مین غلطی ہے جو میں صرف 2 بتا رہا ہوں. یاد رکھنا یہ 2 الفاظ ہم غلط پڑھتے ہیں، اس سے معنی تبدیل ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. جب تک آپ قرآن نماز میں پڑھنے والا صحیح طریقے سے یاد نہیں کریں گے، ہماری نماز کس طریقے سے ادا ہوگی؟ ایسی نماز کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فرشتہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر بندے کے منہ پہ مارتا ہے. جاؤ ایسی نماز لے جاؤ، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. پہلی شرط تو یہ ہم نماز پڑھتے نہیں. یہ اللہ اگر کسی کی دشمنی ہو جائے تو پہلی شرط رکھتا ہے میرے گھر میں نہ آنا. جب رب ناراض ہوتا ہے رب کہتا ہے میرے گھر میں بھی نہ آؤ. یہ 2 چیزیں، 2 غلطیاں صرف بتائی ہیں. اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ربی جعلنی، ربی جعلنی لفظ بھی نہیں ہے، ربی جعلنی یہ لفظ ہے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں التحیات، یار التحیات ہے ہی نہیں. التحیات اس میں ہم بہت ساری غلطیاں نماز میں. کوئی بندہ درست نہیں، شرم شاری سے کوئی کسی کو سناتا ہی نہیں ہے. جا کر سنائے تو ہمیں یاد ہو. ہم کہتے ہیں ہمیں تو شرم آتی ہے. میں نے کہا دین میں کوئی شرم نہیں ہے. حضور نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک دین سیکھنا چاہیے. اس میں ہماری بےعزتی نہیں، ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہے. ہم ان مسئلوں کو عام مسئلہ سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں اور ایک غلطی پتہ کیا کرتے ہیں؟ جب ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں جاتے ہیں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے. سیدھا کھڑے ہو کر بیٹھنا، بیٹھ کر سبحان اللہ کی مقدار رکنا واجب ہے اور یہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت ساری
یہ بھی واجب ہے. ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے. اگر یہ واجبات پوچھ لیے جائے ہم کہیں گے ہمیں تو یاد نہیں. یہ ضروری ہے نماز میں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ناراض بھی کوئی نہ ہو, اپنی نماز درست کرے, کسی اچھے قاری حافظ صاحب کو سنائے. اگر یہ غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کو درست کریں تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے. دعائے اللہ رب العالمین حاکم حاکمین سب کو میرا جو موضوع ہے یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل. افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جمادی ثانی کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باکمال ہے. اس مہینے کی مناسبت سے اور اس دن کی مناسبت سے آج انشاءاللہ العزیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فضائل آپ کے کمالات بیان کرنے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح اس کا مفہوم ترجمہ معنی و مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیں سب سے پہلے اس آیات کا ترجمہ بیان کرتے ہیں جس کو آج میں نے موضوع سخن بنایا ہے. اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے, اللہ کے ہاں ان کا درجہ بڑا ہے. اور کوئی مراد کو پہنچے ان کو خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے, ہمیشہ ان میں رہیں گے. بے شک اللہ کے ہاں بڑا ثواب ہے. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور کتابوں کا ایک گروہ بولا جو ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لے آؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ شاید وہ پھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کا احسان یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی, اس کی مہربانی سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین چوتھے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں قیامت کے دن پر, دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی, اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا بھائی یا ان کے رشتہ دار ہوں جن کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا گیا ہے.
اس آیات سے معلوم ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوشبخت صحابی رسول ہیں جن کے دل میں اللہ تعالی نے ایمان نقش کر دیا اور جن کے دل کو خدا تعالی نے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا، ان سے خدا کو کس قدر محبت ہوگی۔ کوئی دوسرا کون ہے جو ان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ رب ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھوڑ کر اور ذہن کر کے، ان کا ثواب رب کے پاس اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جائیں، اور وہ مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها۔ اگر تم معبود کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف وہ جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ دونوں کا ذکر آیا ہے جب اپنے یار سے فرماتے تھے تم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو۔ محبوب علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے صدیق پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کا اپنا سکینہ اتارا ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہیں دیکھی۔ اب اس آیات سے حضرت صدیق اکبر کی فضیلت ملاحظہ فرمائیں تاکہ اہل سنت کا دل باغ باغ ہو جائے۔ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل پر اتفاق کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادوں سے آپ کو آگاہ فرمایا اور ہجرت کی اجازت دی، تب رسول پاک نے بحکم الہی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابوبکر ایمان میں سچے اور پکے، اسلام میں پکا نہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان اور دل سے عاشق نہ ہوتے، تو ہرگز وہ ان کو ایسے وقت میں اپنے ساتھ نہ لیتے، نہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر ان کی محبت عشق کا یقین نہ ہوتا تو کبھی ابوبکر کو اس سفر میں اپنے ہمراہ نہ لے جاتے۔ معلوم ہوا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت میں
खलीफा बनाया, हम मानते हैं, पर हम मानते इसलिए हैं क्योंकि हजरत अली की जुबान से सुना है। मैंने कहा हम ये बात सुनते हैं और याद रखना, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर को जो शान अता फरमाया है वो मेरे रब ने अता फरमाया है। दूसरी मर्तबा शान अता फरमाया है तो आकर सलाम ने उनको शान और मकाम अता फरमाया है। तीसरे नंबर पर ना फरूक आज़म बोले, न उस्मान गनी बोले, न मौला अली बोले। फरमाया जिस तरह महबूब की चाहत है सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे है, इस तरह हमारी भी चाहत है। हम भी इस बात को कबूल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं न कुरान में तरकीब है, न महबूब के फरमान में तरकीब है, तुम क्यों कहते हो कि पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है? ये क्यों कहते हो? ये कहीं नहीं मिलता। मैंने कहा पहला नंबर हमने नहीं दिया, पहला नंबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने अता फरमाया है। पहला नंबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को महबूब अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है। और ये तरतीब है, वरना पहला नंबर अल्लाह ने अता फरमाया है, महबूब करीम ने अता फरमाया है। फरमाया इसके बाद जो बंदा अगर कोई बात करता है, फरमाया वो बंदा अपने ईमान के खिलाफ है। अफज़लियत सिद्दीक़ अकबर को मानना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जो बंदा अफज़लियत सिद्दीक़ अकबर का क़ाइल नहीं है, वो बंदा अपने ईमान के खिलाफ है। क्यों? सबसे पहले जिसका ईमान ताकतवर है, जिसका ईमान वज़नी है, जिसके ईमान की शान बुलंद वाला है, उसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। और सिद्दीक़ अकबर ने आकर सलाम ने बेतहा मोहब्बत फरमाई। आपकी मोहब्बत देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं सिद्दीक़ अकबर को एक सांप लगा था मार के अंदर, एक सांप नहीं, फरमाया कई सांप लड़े, कई रुठुए लड़े, पर सिद्दीक़ ने उफ तक नहीं की। फरमाया अगर मैं उफ करता हूँ तो मेरे महबूब के आराम में खलल ना आ जाए। फरमाया इसलिए फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम जलवा कर है, सहाबा किराम मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक़ एक वक्त आएगा हम यहाँ से हिजरत करेंगे, यहाँ से जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कितना अरसा गुजरने के बाद जब हुजूर सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर चलकर सारी कायनात चलकर महबूब की चौखट पर जाती है और मदीने वाला मुस्तफा चलकर सिद्दीक़ अकबर के घर आया है। महबूब फरमाते हैं जिस तरह मैं अपने घर में दाखिल होता, इस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर में दाखिल होता। फरमाते हैं सारी खिड़कियां जो मस्जिद की तरफ थी बंद कर दो। फरमाया सिद्दीक़ की खिड़की भी खुली रहेगी, मेरी भी खुली रहेगी। और फरमाया जिस तरह मैं अपना माल खर्च करता हूँ, हुजूर फरमाते हैं मैं इस तरह सिद्दीक़ अकबर का माल खर्च करता हूँ। मालूम हुआ सारा प्यार सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर से किया। फरमाया फिर किस तरह से प्यार किया? माल भी नहीं छोड़ा, जान भी हुजूर पर फिदा, अपनी औलाद भी हुजूर पर फिदा, अपना माल भी हुजूर पर फिदा, सब कुछ कुर्बान करके कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। ये मोहब्बत ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। नमाज पढ़ने का अंदाज क्या था? फरमाते सारी रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ते। रब कुरान में फरमाता है उन लोगों का जिक्र वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें क़याम और रुकू में गुजरती है। फरमाया उन खुशनसीबों में से फरमाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी शान वाले, इनको अल्लाह ने बड़ा मकाम और इज्जत से नवाजा है। फरमाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर
रब कितनी मोहब्बत फरमाता है। क़यामत का दिन होगा, सारे लोग जमा होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को जमा करके जो नेक होंगे, जन्नती होंगे, उनको रब अपना दीदार कराएगा। आज कुछ लोग इन बातों पर एतराज करते हैं। एक डॉक्टर साहब है, वो इस बात का इनकार करने लगे, ये कैसे हो सकता है कि बंदा रब का दीदार करे, ये हो ही नहीं सकता। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल्लाह का 100 मरतबा दीदार किया। इमाम आज़म कौन है? ताबी रसूल है, जिन्होंने सहाबा किराम से डायरेक्ट दीन लिया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को ख्वाब में देखकर कहा, या अल्लाह करम नवाजी फरमा, दुआ की कबूलियत का वक्त क्या है, किस वक्त मैं दुआ मांगूं तो मेरी दुआ कबूल हो जाए। ये किसी पीर का बताया हुआ वजीफा बयान नहीं कर रहा, ये रब ने बताया है। इमाम साहब लिखते हैं, जब रब की बारगाह में मैंने इल्तिजा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया अगर तू चाहता है तेरी दुआ कबूल हो, तेरी दुआ कबूल की जाए, फरमाया फिर तूने ये अमल करना है। या अल्लाह कौन सा अमल करूं? रब ने फरमाया सुबह की सुन्नतें अदा करनी है, सुबह की सुन्नतें अदा करनी है। सुबह की सुन्नतों के बाद मेरी बारगाह में हाथ उठाने हैं, हाथ उठा के दुआ करनी है, या अल्लाह हसनैन की अम्मी जान का सदका मेरी ये दुआ कबूल फरमा। रब ने बताया कि अगर तू इस तरह दुआ मांगेगा तो मैं तेरी दुआ कबूल फरमा दूंगा। यानी रब ने बताया। मैंने कहा अगर महबूब ने फरमाया कि महबूब के गुलाम जो है अल्लाह का दीदार करेंगे तो हमने मान लिया। इस पर जो एतराज करे वो इस बात पर गौर करे, ये बात कहने वाला कोई आम बंदा है, ये बात करने वाला कोई हाफिज कर रहा है? ना ना, मदीने के ताजदार मिठे मदनी सरकार ने फरमाया कि मेरे गुलाम अल्लाह का दीदार करेंगे। जब महबूब ने कह दिया तो हमने मान लिया। महबूब के फरमान के बाद हमारी आंखें भी बंद है, कान भी बंद है, जुबान भी बंद है। हुजूर के फरमान के बाद हमें बोलने की इजाजत नहीं है, हम एतराज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आज जो मिंबर पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, बहुत सारे कमरे में बैठकर छुपकर वीडियो बनाकर यही कह रहे हैं, देखो जी अल्लाह के वली कुछ नहीं कर सकते। कुछ दोस्तों ने मेरी तरफ वीडियो भेजी कि आप सुने, आप वलियों की शान अल्लाह से बढ़ा देते हैं। मैंने कहा हम तो नहीं बढ़ाते। कुछ लोग कहते हैं देखो जी, मेरे तरफ वीडियो भेजी अभी भी मौजूद है, उसने कहा जी आप नबी की शान अल्लाह की शान से बढ़ा देते हैं। मैंने कहा हम तो नहीं बढ़ाते। रब होकर कह रहा है वाला माना अल्लाह का जिक्र, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद करवा। रब ने जिनका जिक्र बुलंद किया, शान रब ने बुलंद की है, बंदे के बुलंद करने से क्या बुलंद होगी? जिसकी शान रब बुलंद करे और बंदा के नाना तुम बुलंद करते हो। मैंने कहा ना, हमने नहीं कहा, ये तो रब का फैसला है। मेरी बात हो ना मान, ये तो रब की बात है। रब का फैसला है कि मैंने अपने महबूब की शान को बुलंद और बाला कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब महबूब के साथ गार में थे, गार में पहुंचे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ जोड़े और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। सिद्दीक़ जानते हैं गार में पानी नहीं है, फिर भी कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लगी है। आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा ऐसे भी मेरे पास कहाँ इख्तियार है, मैं कहाँ से पानी लाऊं, यहाँ तो पानी नहीं है। महबूब करीम ने फरमाया सिद्दीक़ किसी गार के कोने में चले जाओ, फरमाया जाओ
پی لو۔ صدیق اکبر جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر دیکھا تو پانی موجود تھا۔ صدیق اکبر نے پانی پیا اور واپس آ گئے۔ میں بات کو لمبا نہیں کرتا، جب واپس آیا تو محبوب کریم نے پوچھا صدیق یہ پانی کہاں سے آیا تھا تجھے پتا ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہاں خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے ساری کثرت آتے یہ، ٹھنڈا ٹھنڈا۔ جب پانی پی کے واپس آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، اے صدیق یہ پانی ہے کہاں سے آیا ہے؟ جس کو دنیا میں جنت کے اندر جو حوض کوثر ہے اس کا پانی پلائیں، یہ شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ ساری دنیا کو اللہ دیدار کرائے گا، بات یاد ہے، ساری دنیا کو اللہ جمع کرے گا، جو نیک ہو گے جمع کر کے میرا رب دیدار کرائے گا۔ جب باری آئے گی سیدنا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو رب تعالیٰ اکیلے بلا کر فرمایا پھر دیدار کرائے گا، بتائے گا یہ شان جو ہے نا اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ محبوب نے فرمایا سب لوگوں کا احسان میں نے اتار دیا، فرمایا اگر کسی ہستی پر میرے اوپر احسان ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا احسان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میں لے کر جاؤں گا صدیق اکبر کو رب کی بارگاہ میں کہوں گا یا اللہ اس کا احسان کا بدلہ تو عطا فرما۔ کتنی بڑی شان ہے، حضور فرما رہے ہیں ساری کائنات کو اللہ جو کچھ عطا فرماتا ہے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرماتا ہے، اور محبوب کہہ رہے ہیں میں رب کو کہوں گا یا اللہ صدیق اکبر کے احسان زیادہ ہیں، فرمایا ان کو انعام اور تو عطا فرما۔ فرمایا یہ شان اللہ صدیق کو عطا فرمایا۔ تو ایک مسئلہ سے بات کرنا ہے، شان تو آپ کی برا اور برا ہے، میں نے ابھی بیان بھی نہیں کی،